سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت کا نشان 245 245. خداوند عالم ایک عجب دعوت دے رہا ہے بنی نوع انسان کو، اولاد آدم کو. اور اس سے پہلے کہ میں اس دعوت کا، خداوند عالم کی اس بات کا تذکرہ کروں، یہ پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات قرآن کی آیت نہ ہوتی تو شرک کا فتویٰ ضرور لگتا. توجہ فرمائیے. ہاں بالیقین شرک کا فتویٰ لگتا، اور بالیقین کوئی شخص اس بات کو تسلیم کرنے پہ تیار نہ ہوتا اگر یہ کسی کہنے والے کی طرف سے یہ بات ہو. مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے علاقے کا جو سب سے بڑا رئیس ہو، جو سب سے بڑا امیر ہو، جو سب سے بڑا جاگیردار ہو، جس کے پاس دنیا کی ہر چیز اس کے خزانوں میں موجود ہو، اور یہاں پر بیٹھ کر کوئی شخص آپ سے کہے کہ جو فلاں رئیس ہے، جو فلاں اتنا بڑا سرمایہ دار ہے، جو فلاں اتنا بڑا دولت مند ہے، اسے قرضہ چاہیے. توجہ توجہ توجہ، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کے کوئی آگے کہے کہ اسے قرضہ چاہیے تو آپ حیران ہو کر اسے ڈانٹیں گے بھی، اور اسے کہیں گے کیسی باتیں کر رہا ہے، ساری دنیا کی ساری نعمتیں تو اس کے پاس موجود ہے، مال و دولت اس کے پاس موجود ہے، زمین و جائیداد اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، پھر اسے قرض چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو لوگوں کو دینے والا ہے. توجہ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. وہ لوگوں کو دینے والا ہے. ہم نے لوگوں کو اس کے دروازے پہ سواری دیکھا ہے، لوگ اس سے قرض مانگ کے لاتے ہیں، لوگ اس سے لے کر کھاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض چاہیے. یعنی ہم دنیا کے کسی بندے کے بارے میں بھی جس کے پاس مال و زر موجود ہو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اسے قرض ضرورت ہوگا اور وہ کسی سے قرض طلب کرے گا. اور بالخصوص اگر کوئی ایسا ہو جو لوگوں میں بانٹنے والا ہو، جو لوگوں کو دینے والا ہو، جس کے دسترخوان روز سجدے ہوں. اللہ کرے ہر کوئی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جس کے دسترخوان روز سجدے ہوں، اس کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ وہ قرض مانگ رہا ہے، اسے قرض چاہیے، تو پریشانی ہو جائے گی. ہم بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو جہاں دنیا کے کسی صاحب ثروت کے لیے ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ اسے قرض چاہیے ہوگا اور وہ کسی سے قرض مانگے گا، تو کجا کے کائنات کا خالق کہے کہ مجھے قرض چاہیے. اللہ شاباش، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید مولا کو عزت عطا فرمائے. جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا رب ہے، جو کائنات کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا سورہ بقرہ ہے، ارشاد رب العزت، من ذا الذی، تم میں سے کون ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرضہ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ حضرات محترم، من ذا الذی، تم میں سے کون ہے، من ذا الذی، تم میں سے کون ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، جو اللہ کو مقروض کرے، جو اللہ کو قرض حسنا. اچھا یہاں پہ یہ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں قرض حسنا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کو پیسے دے اور اس کے برابر پیسے واپس لے تو وہ قرض حسنا کہلاتا ہے. یعنی کوئی بڑھوتی طلب نہ کرے، اس کے اوپر کوئی چارج نہ کرے، جتنا دیا ہے اتنا ہی اس سے واپس لے لے، تو وہ کہلاتا ہے قرض حسنا. یہ جتنا دیا تھا اتنا ہی میں تم سے واپس لوں گا، یہ قرض حسنا ہے. لیکن یہ خدا کے یہاں اس کی تعریف بالکل مختلف ہے. فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور میں بڑھا بڑھا کے اسے واپس کروں. اللہ سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. جناب سید یا سلامت ہے، مولا سب کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں، برابر کر کے نہیں ڈاکٹر صاحب، برابر کر کے نہیں. یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، میں اس کے لیے اسے بڑھاؤں گا اور تھوڑا نہیں، کثیر بڑھاؤں گا. اور خیال کرنا، کثیر کہنے والا اللہ ہے. سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ، میں اسے بڑا کر کے واپس کروں گا، میں اسے بڑا کر کے واپس کروں گا. چلیں اور تشریح کریں تاکہ جب نتیجے پر پہنچوں تو لطف آئے میرے سننے والوں کو. میں بڑا کر کے، میں بڑھا کے. اب خیال رہے، ہر ایک کا بڑا اس کی اپنی اوقات و استطاعت کے مطابق ہوتا ہے. ہر ایک کا بڑا اپنی اوقات و استطاعت کے مطابق ہوتا ہے. جس کے پاس 5 مرلے زمین ہو، وہ کسی کے پاس کنال دیکھے گا تو کہے گا بڑی زمین ہے، بڑا رقبہ ہے. کسی کے پاس کنال ہوگا تو وہ کسی ایکڑ والے کو کہے گا بڑا رقبہ ہے. اور جس کے پاس ایکڑ ہوں گے وہ کسی مربع والے کو کہے گا کہ بڑا رقبہ ہے. اور جس کے پاس پہلے سے مربع موجود ہو، اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ اس کا بڑا رقبہ ہے، اس کا مطلب وہ کئی علاقوں کا مالک ہے. اور اگر کہنے والا ایسا ہو کہ جس نے خود کہا ہو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرما، جناب سیدہ کو سلامت رکھے۔ برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں سارے رقبے ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری حکومتیں ہیں، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے بڑا واپس کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، اضافاً کثیرا، میں بڑھا کر، بہت بڑھا کر، کثیر اضافہ کر کے تجھے واپس کروں گا۔ بلکہ چلے، یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی، میں سورہ مزمل کی طرف بھی چلتا ہوں۔ سورہ مزمل کی بالکل آخری آیت ہے، اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز پڑھو، زکات دیا کرو، اور اللہ کو قرض حسنا دیا کرو۔ اللہ اکبر، توجہ 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 اذان محترم، اللہ کو قرض حسنا دیا کرو۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر، اور اس قرض حسنا کو جو تم اپنے نفس کے لیے آگے بھیج رہے ہو، شاجدوا عند اللہ خیرا، تمہیں اسے اللہ کے پاس اس سے بہتر پاؤ گے کہ جتنا تم نے بھیجا ہے، اور صرف بہتر نہیں پاؤ گے، صرف بہتر نہیں پاؤ گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، میں اس کا اجر عظیم نہیں اعظم دوں گا۔ اللہ اکبر، سلامت، توجہ توجہ اذان محترم، میں مشکل منزلوں سے گزر رہا ہوں، کیا لفظ استعمال فرمایا؟ اعظم، عظیم نہیں۔ نہیں، اگر آپ نہیں سمجھے تو میں جملہ یہ کہہ دوں، جو خود جسے آپ تسبیح میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے عظیم نہیں اعظم دوں گا۔ اللہ، ہاں ہاں، اعظم مبالغے کا صیغہ ہے، جس طرح بڑے کو کہتے ہیں کبیر، اور جو بے مثل بڑا ہو جائے، جس کا تقابل کسی بڑے سے نہ کیا جا سکے، اسے کہا جاتا ہے اکبر۔ توجہ ہے اذان محترم، اسی لیے اللہ اکبر ہے، علی اکبر ہے۔ مولا کو دیتا جناب سیدہ صاحب، بڑی مہربانی، مولا کو مولا کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، جہاں کسی تمثیل کا، جہاں کسی کمپیریزن کا تصور ہی نہ ہو، وہاں پہ مبالغے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اکبر کے معنوں میں۔ اسی طرح ہر مبالغہ اللہ وہاں استعمال کرتا ہے جہاں کوئی حد ہی نہ ہو، جہاں کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو، جہاں حد و قیود کا تصور ہی نہ ہو، تو کہہ رہا ہے جو قرض دے گا اسے میں پلٹا کر اعظم اجرن، اسے اعظم اجر دوں گا۔ نہیں 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 نہیں، میں پھر ایک اور طرف چلتا ہوں تاکہ اس اجر آپ کو سمجھ میں آ جائے، پھر قرض کی طرف چلتا ہوں کہ قدر کیا ہے۔ قرض جو خدا مانگ رہا ہے، جو نیکیاں ہیں نا، عام نیکیاں، شیخ صاحب وہاں پہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ومن جاء بالحسنۃ لہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 کر کے واپس کروں گا۔ ایک نیکی لے آؤ، لہو اشرام سالوہ 10 واپس کر کے لے جاؤ۔ ایک حد معین کر دی نا کہ 10 گنا کر کے تمہیں واپس کروں گا، باقی جتنی نیکیاں ہیں وہ حد معین کا رہا ہے 10 گنا واپس کروں گا۔ یہ کوئی ایسا قرض ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے۔ یہ کچھ ایسی چیز اللہ مانگ رہا ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اب جا کے اپنی اپنی مرضی کے علماء سے، اپنی اپنی مرضی کے مفسروں سے جا کے سوال کرو یہ قرض کیا ہے جو اللہ مانگ رہا ہے۔ توجہ اذان محترم، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہم بندے ہیں وہ ہمارا معبود ہے، ہم مخلوق ہیں وہ ہمارا خالق ہے، ہم عبد ہیں وہ معبود ہے، ہم مربوب ہیں وہ رب ہے۔ توجہ ہے اذان محترم، ہر چیز کے اوپر وہ خالق، ہم اس کی رعیت، وہ ہمارا مالک۔ اور یہ عجب منزل ہے جہاں مالک رعیت سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بڑی چیز ہے اذان محترم، کوئی بڑی چیز ہے جسے اللہ قرض میں مانگ رہا ہے۔ اب اتنی بڑی چیز ہے تو پھر صاحبان عقل کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ وہ تلاش کرے کہ وہ چیز کیا ہے جو اللہ مانگ رہا ہے، اور عام طریقے سے نہیں، قرض کے طور پہ کہ دے دو میں مقروض ہوں۔ اللہ اکبر، دے دو میں مقروض ہوں۔ اب جائیے اور جا کے دیکھیے مفسروں نے کیا لکھا، اور جو مولوی اپنی اپنی جگہ پہ تعویل پہ، وہ کہتے ہیں یہ بندے جو نیکیاں کرتے ہیں نا یہ اللہ پہ قرض ہے۔ توجہ ہے، پہلی بات تو اپنے دوستوں کے سامنے یہ عرض کروں، جتنے واجبات تم ادا کرتے ہو یہ اللہ پہ احسان نہیں کرتے، یہ جو کھاتے ہو اس کی قیمت دیتے ہو۔ سلامت ہے مولا، مولا کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، اس نے تمہیں نعمت حیات سے سرفراز کیا ہے، اس نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اس نے تمہیں رزق حیات بھی دیا ہے، اس نے تمہیں رزق بقائے حیات بھی دیا ہے۔ پھر جس کا کھائیں اس کی ماننی تو پڑتی ہے، جب دیا سب کچھ اس نے۔ اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ایسا امیر کہ جس کے دسترخوان سجدے ہے۔
وہ خالق ہے کہ جس کا دسترخوان سجا ہوا ہے پوری مخلوق کھا رہی ہے. اس لیے یہ جتنے عمل تم کرتے ہو، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنے عمل کرتے ہو، یہ سارے کے سارے اس زندگی کا بدلہ ہے جو اس نے تمہیں دے رکھی ہے. اس رزق کا بدلہ ہے جو تم نے دے رکھی ہے. اس کی ریت ہو، اس کی مخلوق ہو، اس کے غلام ہو. عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو. ریت ہو، مخلوق ہو، اس کے غلام ہو. تو جب غلام ہو تو جو آقا حکم کرے، جو مالک حکم کرے، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے نا. تو جب وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو پڑھنی ہے، ریت جو ہوئے. روزہ رکھو، رکھنا ہے ریت. اور خیال رکھیے گا جو ریت مالک کے حکم کی تکمیل نہ کرے وہ باغی کہلاتی ہے، اور علی کو باغی پسند نہیں ہے. سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رہے. سلامت رہے. آخر تک بیٹھے ہوئے بندے، مولا آپ کو عطا فرمائے. علی کو باغی پسند نہیں ہے. علی کے باغی کو جانتے ہیں نا کون ہے باغی؟ علی کو باغی پسند نہیں ہے. اس لیے وہ جو حکم دے رہا ہے اس حکم پہ تم عمل کر رہے ہو، اپنا حق بندگی ادا کر رہے ہو، اپنا حق غلامی ادا کر رہے ہو، اپنا حق ریت ادا کر رہے ہو. اس پہ احسان نہیں چڑھا رہے کہ یہ نماز پڑھی، تجھ پہ بڑا احسان کیا ہم نے، نماز پڑھ لی، تجھ پہ بڑا احسان کیا ہم نے، روزہ رکھ دیا، تجھے مقروض کر دیا ہم نے حج کر کے. نہیں عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں تم پر واجب ہیں، اللہ پہ قرض نہیں. یہ تم پہ قرض ہے جو اتار رہے، یہ تم پہ قرض ہے. یہ قرض میں چلے. میں اور واضح کروں، اپنی وضاحتوں میں نہ جاؤں. قرآن سے جا کے مشورہ لوں، قرآن سے جا کے پوچھیں، قرآن سے پتا کروں کہ قرآن نے پوچھوں کہ کیا یہ واقعی جو اچھا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا عمل ہے نا. اعمال میں جب آپ فروغ گننا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ نماز. اور حدیث میں موجود ہے ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. قبول ہو گئی سب قبول کر لیا جائے گا، رد ہو گئی سب رد کر دیا جائے گا. اتنا بڑا عمل، افضل الاعمال سید الاعمال، سارے عملوں کی سردار ہے، سارے عملوں کی سید ہے. اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا عمل ہے. لیکن عجیب بات ہے، میں نے کہا اتنی بڑی عمل اور نیکی ہونے کے باوجود بھی یہ وہ نہیں ہے جس سے اللہ مقروض ہو جائے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مزمل کی آیت پڑھی. مزمل میں سورہ خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ مزمل بالکل آخری آیت ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقرضوا اللہ قرضا حسنا. نماز پڑھو، زکات دو، اور اللہ کو قرض بھی دو. مولا کو عطا فرمائے. نماز پڑھو، زکات دو، اور اللہ کو قرض بھی دو. اس کا مطلب نماز اور ہے، زکات اور ہے، اور قرض اور ہے. اس کا مطلب اب قرض کو واجبات میں نہ تلاش کرنا. محترم، قرض کو واجبات میں تلاش نہ کرنا. واجبات جتنے ہیں وہ تجھ پہ قرض ہے، وہ تو نے ادا کرنے ہیں. تو نہ ادا کر سکا، تیری نسلوں پہ قرض باقی رہے گا. نہیں توجہ فرما رہے. ہاں نماز تم نہ ادا کر سکے، دنیا سے چلے گئے، تمہارے بڑے بیٹے پہ فرض ہے کہ وہ تمہاری جگہ تمہاری قضا نمازوں کو ادا کرے. خود نہیں کر سکتا، اجارے پہ پڑھائے. پریشان ہو گئے آپ حضرات. شریعت ہے، میری مجبوری ہے، ناراض رہو یا راضی ہو رہو. پڑھو، نہیں پڑھ سکو گے بڑا بیٹے پہ واجب، وہ نہیں پڑھ سکتا اجرت پر. تمہاری نمازیں تمہارے جانے کے بعد یہی معاملہ روزے کا ہے، یہی معاملہ باقی عبادات کا ہے، وہ تم پہ قرض ہے. تم نہیں دے سکو گے، تمہاری نسلیں مقروض رہیں گی. لیکن یہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے کہ مجھے قرض دو. تمہیں قرض اتارنا الگ بات ہے، اللہ قرض مانگ رہا ہے کہ مجھے قرض دو اور میں بڑھا بڑھا کے واپس کروں گا. جب میں نے معصوم سے جا کے پوچھا جب کوئی عمل قرض نہیں ہے کہ جو اللہ پہ چڑھایا جا سکے تو اللہ پھر کون سا قرض بندوں سے مانگ رہا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا القرض علی اللہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. علی کی ولایت اللہ پہ قرض بن کے چڑھ گئی. علی 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 سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ قرض کے طور پہ تم سے چاہتا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. وہ قرض کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی علی کی ولایت اتنی بڑی چیز ہے. اللہ کہتا ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ مجھے اللہ کو مقروض کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں خداوند عالم مقروض ہو رہا ہوں کہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے میں اس کا مقروض ہو رہا ہوں. اور یہ مجھے اتنا بڑا قرض دے رہا ہے کہ جو دے رہا ہے اتنا واپس نہیں کروں گا. اضعافاً کثیرا.
اللہ اکبر، سلامت رہے مولا، خدا کی قسم یا میں پوری زمانہ سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی اور عمل کوئی جہاں کا بڑا مرضی عالم اٹھا کر لے آؤ، مجھے وہ عمل دکھا نہیں سکتا جس عمل کے اجر کی اللہ نے حد نہ بتائی۔ ہر عمل کی حد بتائی، کہا اس عمل کا 10 گنا ثواب ہے، اس کا 700 گنا ثواب ہے، اس کا 70,000 گنا ثواب ہے، اس کا 70 لاکھ گنا ثواب ہے، ہر جگہ پہ، حتیٰ کہ وہ جس مہینے میں بیٹھے ہوئے ہو، شب قدر یہی چل رہی ہے نا، شب قدر چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کیا ارشاد فرمایا، وہاں پہ بھی حد معین فرمائی، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو فرما رہے ہیں میرے محترم دوست، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، جسے تم سمجھ نہیں سکتے وہ بھی 1000 کے برابر ہے۔ پیچھے رہ رہے ہو، نہ پیچھے رہ رہے ہو۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ صرف وہ 2 3 4 ہجری میں جو مدینے میں رہتے تھے انہیں کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا اس کا دعویٰ قیامت تک ہے۔ اس کا مطلب قیامت تک آنے والا ہر بندہ وہ علم کی کسی بلندی پہ چلا جائے، اللہ اسے کہتا ہے تو یہ رات نہیں سمجھ سکتا۔ علم کی کسی بلندی پہ پہنچ جائے، اللہ اسے کہہ رہا ہے تو یہ رات، چلے جملہ معترضہ سامنے آ گیا، میں کہتا چلوں، جس رات میں آیا وہ رات سمجھ نہیں آتی تو جس رات میں آیا۔ آخری بندے تک سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جو اتنی بڑی رات ہے کہ جسے قیامت تک کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ اسے بھی کہہ رہا ہے 1000 کے برابر۔ جسے کوئی نہ سمجھے، یا یوں کہوں جو 1000 کے برابر ہے اسے کوئی نہیں سمجھتا، تو جسے اللہ کثیر کہے، ہائے ہائے ہائے، توجہ اذان محترم، جسے اللہ کثیر کہے پھر وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، اسے کون سمجھ پائے گا، کون اندازہ لگا پائے گا۔ لیکن یہاں پہ سوچنے کی یہ بات تو ضرور ہے کہ ولایت علی اتنی بڑی چیز کہ اس کا اقرار کرنے والا خدا کو مکروز کر دے۔ اور چلے میں یوں جملہ، یہ ولایت علی عام چیز نہیں ہے، بندے فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ میں نے ابھی آیت کا ترجمہ روا روی میں وہی کیا جو لوگ کر دیتے ہیں، لیکن جو ترجمہ بنتا ہے وہ کر دوں۔ ہاں اللہ چیلنج کر رہے ہیں، من ذا الذی، تم میں سے کون اتنی جرأت رکھتا ہے کہ وہ علی کو مانے؟ من ذا الذی، ہے کوئی جو اتنی جرأت رکھتا ہے، جاوید صاحب، ہے کوئی جو اتنی اوقات رکھتا ہے کوئی جو اتنی ہمت رکھتا ہے کہ وہ علی کو مان کے مجھے مکروز کرے؟ ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہے پہاڑ جتنی چیز ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں ایک جگہ پہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا اور پہاڑوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ معصوم سے پوچھا گیا کون سی اتنی بڑی چیز ہے جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پا رہے؟ معصوم نے فرمایا یہ ہمارے جاد علی کی ولایت ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ اتنی وزنی، اتنی، اور کیوں اس علی کی ولایت کے اقرار کو اللہ بطور قرض لے رہا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں عزیزان محترم، میں آج عرض کر دوں اور شاید مجھے نہیں پتا کون راضی رہ جائے گا اور کون ناراض رہ جائے گا۔ خدا بند عالم نے جتنا نظام جہان بنایا ہے اس سارے نظام جہان کا مقصود علی کی ولایت ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو عطا فرما. جتنا جہان ہے, جتنا نظام کون و مکان ہے, اس سارے نظام کون و مکان کا مقصود علی کی ولایت ہے. بلکہ میں یوں کہہ دوں اللہ نے جہان بنایا ہی ولایت قائم کرنے کے لیے. علی مولا کو سلامت رکھے. جناب سیدہ کو عطا فرما. نظام بنا ہی سارا علی کی ولایت کے قیام کے لیے ہے. اور یہ بھی کہہ دوں, مقرر کہہ دوں کہ آپ تو باقی نظاموں سے واقف ہی کم ہوں گے نا. آپ تو صرف نظاموں میں اس نظام سے واقف ہے جس اولاد آدم سے آپ تعلق رکھتے ہیں. یہ بھی ممبر پہ مقرر دعوے سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر ایک نبی کو بھیجنے کی غرض ہی علی تھا. اللہ اکبر. وہ باہر بیٹھے وہ میرا مجمع, جو وہاں بیٹھے وہ ذرا بھی شامل ہو جائے, خبر ہو جائے, بات آپ تک آ بھی آنی ہے. یا سلامت رہے مولا کو عطا فرما. غرض ہی سارے نظام کی علی کی ولایت. ہاں میں نے کبھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہ جو 1.25 لاکھ ہیں یہ نبی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ نبی. نبی نکلا ہے نبا سے, خبر دینے والا. تو اب جو نبی اللہ کی طرف سے نبی ہے چھوٹی موٹی خبریں تو نہیں لائے گا. سلامت رہے مولا کو عطا فرما. وہ کوئی بڑی خبر لا رہا ہوگا, وہ کوئی بڑی خبر لا رہا ہوگا جبھی تو نبی کہلائے گا. تو نبا سب سے بڑی خبر لانے والا نبی کہلائے گا. اسی لیے میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا, اللہ کی وحدانیت بیان کی, نبی کی رسالت بیان کرتے کرتے فرمایا محمد رؤوف رحیم وانا علی العظیم ونبا العظیم. محمد رؤوف رحیم ہے, علی عظیم بھی میں ہوں, نبا عظیم بھی میں ہوں. سلامت رہے مولا کو عطا فرما. آدم بھی علی بتانے آیا, بلکہ یوں جملہ بدل کے کہوں آدم بھی نظام ولایت علی قائم کرنے آیا, نوح بھی نظام ولایت علی قائم کرنے آیا, ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بھی یہی کام کرنے آیا. اب یہاں پہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو کہ وہ تو انہوں نے تو علی نہیں بتایا, اول تو تھا کہ انہوں نے علی بتایا یا نہیں بتایا. لیکن عزیزان محترم چلیں یوں کہہ دیتا ہوں, جب کوئی گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو گھر کس نے بنایا وہی دکھائی دے گا جس نے آخری اینٹ لگا کر اسے منزل تکمیل تک پہنچایا. کہیں گے واہ اس نے گھر بنایا, لیکن وہ جس نے پہلی اینٹ لگائی تھی. توجہ اذان محترم. اب بظاہر وہ بنا تو گھر ہی رہا ہے لیکن لگا اینٹ رہا ہے. توجہ اذان محترم. بنا گھر رہا ہے, علی کی ولایت کی عمارت میں آخری اینٹ محمد نے لگائی ہے, پہلی بنیاد آدم نے رکھی ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عطا فرما. ہاں ہر ایک نبی اپنے حصے کا کام. علی کی کیوں اتنا بڑا, جسے اللہ کہہ رہا ہے مجھ پہ قرض ہوگا, بڑی چیز ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہر ایک تو قبول نہیں کر سکتا. یہ جتنے نبی محنت کر کر کے آہستہ آہستہ بندوں کو اس سطح پر لاتے رہے, علی دیکھنے کے قابل ہو جائے. یہ ولایت کا سفر اتنا وسیع تھا کہ اس سفر میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے لیے مجھے یہاں سے جو اسلام آباد جانا ہے تو رستے میں جاتے ہوئے کھانے والا آئے گا, چنو آئے گا, چیچا وطنی آئے گا, لاہور آئے گا, گجرات آئے گا, اور پھر ہم اسلام آباد پہنچیں گے. تو یہاں سے سفر کرتے ہوئے جو میاں چنو لے گیا وہ بھی لے کے تو اسلام آباد جا رہا تھا. نہیں پیچھے رہ رہے ہیں میرے کو, وہ بھی سلامت رہے مولا کو عطا فرما. سفر تو اس کا بھی اسلام آباد کی جانب تھا, وہ آپ کو اسلام آباد لے کے جا رہا تھا. وہ اس منزل تک وہ پہنچا نہیں سکا جہاں تک اس کی حد تھی, وہاں تک وہ تمہیں لے گیا جہاں تک جو نبی جتنی حد رکھتا تھا. وہ ہر ایک کو وہاں تک لے کے آتا رہا, وہ سارے ایک لے کر علی کی طرف جا رہا تھا. ہر ایک لے کر علی کی طرف, اگر سارے علی کی طرف نہ لے کر جا رہے ہوتے تو اللہ ان سب کے سلطان کو کیوں کہتا کہ اگر تو نے ولایت نہ بتائی تو نے کچھ بھی نہیں کیا. سلامت رہے مولا کو عطا فرما.
جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلطان الانبیاء کو کیوں کہتا کہ کچھ نہیں کیا؟ اگر ولایت علی کا اعلان نہیں کیا، اگر سلطان الانبیاء نے کچھ نہیں کیا تو پھر باقیوں کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ پھر باقی کسی نے کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا سارا نظام تھا ہی اسی نظام ولایت علی کے قیام کے لیے۔ توجہ ہے؟ اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ آپ کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے؟ یہ آپ کو علی قبول کرنے پہ اتنی عزت کیوں مل رہی ہے؟ نظام ولایت علی کے کلی قیام کی آخری منزل ہے 12ویں کی حکومت۔ ہائے ہائے، توجہ ہے محترم، جو نظام ہے اللہم اجل ولیک، ہاں کلی ولایت علی تب قائم ہوگی جب 12واں آئے گا۔ اور یہ میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں، وہ آہی ولایت قائم کرنے رہا ہے۔ ہاں ہاں جی ہو، وہ دیکھیں نا کسی بھی جگہ کا علم، اس کے سارے نظریے کو، اس کا جھنڈا، اس کے سارے نظریے کو، آپ پاکستان کے جھنڈے کو لے لو، اس ایک جھنڈے میں سارا نظریہ ہے۔ کہاں تشریحات میں جاؤ، سفید رنگ کہ یہاں کچھ حصہ غیر مسلموں کا آباد ہے، سبز رنگ کہ یہاں پہ مسلم بھی آباد ہے، مل کے اس لیے ہے کہ سارے مل کے رہتے ہیں۔ نظریہ قیام پاکستان ہے نا، یہ چاند ستارہ عروج کی نشانی ہے کہ انہوں نے ترقی کرنی ہے۔ سارا نظریہ جھنڈے میں موجود ہوتا ہے، سارا بنیاد، سارا نظریہ اساسی علم میں موجود ہوتا ہے۔ تیرے 12ویں کے علم پہ نظریے کے 3 جملے لکھے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور بڑا کر کے لکھا ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ علی حق، علی حق، علی یا سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرما۔ وہ آہی نظام ولایت علی کو قائم کرنے آ رہا ہے، نظام ولایت علی کو قائم کرنے آ رہا ہے۔ تم سب لوگوں کو اتنا بڑا اضافاً کثیرہ اس لیے ہے کہ تم وہ عظیم لوگ ہو کہ جنہوں نے کلی منزل پہ پہنچنے سے پہلے علی مان لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرما، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں اس کلی نفاذ سے پہلے، اسی لیے میرے 7ویں امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں الذین یستمرون علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا انہم منا، فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے 12ویں کی غیبت میں علی کی ولایت پہ قائم رہتے ہیں وہ ہم سے ہیں۔ یار پتہ نہیں کیا کہا ہے، تم نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ امام فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں وہ ہم سے ہیں، وہ ہم سے ہیں، وہ ہم سے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں فرمایا وہ ہم سے ہیں، فرمایا وما انا فی الجنت، وہ جنت میں وہاں ہوں گے جہاں ہم ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ فرمائے۔ نہیں نہیں جملہ آ گیا تو کہتا چلوں، اب اگر جاگ کے اپنے مقدر پہ شکر کر سکتے ہو تو کیا کہہ رہے ہیں امام کہ وہ وہاں ہوں گے معنا ہمارے ساتھ، ہماری معیت میں۔ اور بندے نے پوچھا مولا آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا ہم اللہ کی معیت میں ہوں گے۔ سلامت ہے، مولا کو عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، وہ ہماری معیت میں ہوں گے۔ اور پھر 3 دفعہ فرمایا طوبی لہم، طوبی لہم، طوبی لہم، وہ کامیابی انہی کے لیے ہے، بلندی کی منزلیں انہی کے لیے ہیں، ساری سرفرازیاں انہی کے لیے ہیں جو غیبت قائم میں ہمارے جد کی ولایت پہ قائم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا بڑی چیز ہے علی کی ولایت، بڑی چیز ہے علی کی ولایت، اور وہ بڑی چیز اور اس کے ساتھ بڑی چیز ہے اسے اس دور میں مان لینا۔ نہیں
چلیں ایک واقعہ بالکل غیر متصل، لیکن دیکھیے گا فقیر متصل کہاں کرتا ہے. مان لینا کتنا بڑا اجر اللہ دے رہا ہے. ٹھیک، کیوں؟ وجہ کیا؟ روز الست اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا، ایک جانب ان 14 کو رکھا، اور پھر 1.25 لاکھ نبیوں کو پکار کے کہا یہ جو 14 میں سے 13 نور ہے نا، ان سب کے نام لیا کرو، ان کی تسبیح کیا. لیکن یہ جو ان میں ایک ہے نا، یہ جو ان میں ایک ہے، یہ جو بی بی ہے، یہ جو مستور ہے، یہ جو حجاب ہے، تم 1.25 لاکھ میں سے اس کا نام لینے کی کسی کو اجازت نہیں سوائے ان 5 کے جنہیں میں نے اولے لازم بنایا ہے. توجہ توجہ توجہ، میں نے کہیں ذکر کیا تھا، نتیجہ دینے جا رہا. کسی کو اجازت نہیں سوائے ان 5 کے، تم میں سے 1.25 لاکھ میں سے یہ 5 جنہیں اولے لازم بنایا ہے. اور تم 5 بھی سنو، تم میں سے بھی ہر ایک کو سوائے مصطفیٰ کے عام نام لینے کی اجازت نہیں، تمہیں بھی صرف دعا میں یہ کہنے کی اجازت ہے اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. بس صرف دعا کے طور پر تمہیں اس کا نام لینے کی اجازت ہے. ہاں میرے محمد تو میرا حبیب ہے، تیری بیٹی بنا کے بھیجوں گا، تجھے اجازت ہے. اب یہاں پہ دیکھنا، تجھے اجازت ہے متصل کرنا اس فقیر کا، دیکھنا تجھے اجازت ہے، تو نام لے. جیسے ہی کہا مصطفیٰ کو تجھے اجازت، باقی 4 جزوی اجازت، باقی سب کلی ممنوع، کسی کو کوئی اجازت نہیں. اس وقت جناب سیدہ کا نور گویا ہوا اور خداوند عالم سے کہا میرے اللہ ذرا ایک نظر زمین عرش پر، عرش کی دائیں جانب ایک نظر کیجئے. خداوند عالم نے کہا ہاں بطول میں جانتا ہوں یہاں پہ ان کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کریں گے. علی ولی اللہ، سلام علی ولی اللہ. یا فقیر زمانہ سے جملے کہہ رہا ہے، زمین عرش میں میں جانتا ہوں انہیں اکٹھا کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا میں جا کر علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. اس وقت جناب سیدہ گویا ہوئی، کہا میرے اللہ پھر میں بطول درخواست کرتی ہوں جہاں تو نے صرف میرے بابا کو، ہائے ہائے صرف میرے بابا کو میرا نام لینے کی اجازت دی ہے نا، وہاں میں سفارش کرتی ہوں انہیں بھی اجازت دے. وہاں میں سفارش کرتی ہوں کہ انہیں بھی آغاز گزر، انہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں بطول کہ انہیں تیرا نام نامی اس میں گرامی لینے کی اجازت دے دی جائے. اس وقت بطول نے کہا میرے اللہ یہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں. توجہ، یہ علی کی ولایت کا توجہ، اللہ کا واسطہ توجہ، یہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں، اس لیے انہیں اجازت دے. اور خدا کی قسم اگلا جملہ اگر سمجھ گئے تو کمال ہو جائے گا. آواز قدرت آئی میرے بطول اگر یہ اقرار کریں گے تو یہ 1.25 لاکھ بھی اقرار کے بغیر تو نبی نہیں بنے نا. نا 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 نا، تم پیچھے میری پرواز آگے. سلامت رہے، مولا قدرت عطا فرمائے. یہ جو 1.25 لاکھ نبی بنے ہیں یہ بھی علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر تو نہیں بنے، انہوں نے بھی اقرار کیا ہے تو نبی بنے ہیں. تو پھر انہیں اجازت نہیں تو انہیں اقرار کی اجازت کیوں؟ اس وقت جناب سیدہ نے وہ جملہ کہا جو قلم نور سے رخسارے حور میں لکھنے کے قابل ہے. اس وقت جناب سیدہ نے کہا میرے اللہ یہ جتنے اقرار کریں گے نا یہ صرف دل میں اقرار کریں گے، زبان سے اقرار دنیا کے سامنے نہیں کرنا. اور یہ آزاد ماحول میں اقرار کریں گے. انہیں روکنے والا نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی ملا ہے نہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے. یہ جب اقرار کریں گے لوگ روکیں گے بھی، لوگ ماریں گے بھی، اور پھر گلی گلی کہیں گے علی حق علی حق علی حق. سلامت رہے، مولا کو زیادہ مولا کو سلامت رکھے. یہ مشکل ماحول میں سلامت رہے، یہ مشکل ماحول میں علی کی ولایت کا اقرار کریں گے. ماحول بھی روکے گا، معاشرہ بھی روکے گا. ہاں سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے. پہنچ رہی ہے میری بات. یہ اس دور میں علی کو مانیں گے جب روکنے والے روک رہے ہوں گے، ہر عبادے میں آ کے روک رہے ہوں گے، ہر رستے سے آ کر روک رہے ہوں گے، جان کا خطرہ ہوگا اور یہ پھر کہیں گے علی ولی اللہ.
توجہ ہے نا میرے محترم دوست؟ یہ اس مشکل دور میں علی کی ولایت کو قبول کریں گے، اس وقت رب کہے گا ہاں بے شک یہ ان کا کمال ہے اور یہی ان کا مجھ پہ قرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ اپنے جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، یہ اپنے ماحول کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، یہ اپنے دشمنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر علی کی ولایت کا اقرار کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا جو جتنی مشکل میں، اللہ نے اجر معین کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہر ایک کے اقرار کی منزل الگ ہے۔ ہر ایک کے اقرار کی منزل الگ ہے۔ کوئی لوگوں کے دشمنوں کی بھیڑ میں علی ولی اللہ کہے گا، کوئی غیروں کی بھیڑ میں علی ولی اللہ کہے گا، کوئی تلواروں کے سائے پہ علی ولی اللہ کہے گا، کوئی تار پہ لٹک کے علی ولی اللہ کہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو جتنی مشکل میں علی کی ولایت پہ قائم ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کا اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ ہاں ہاں، حتیٰ کہ اگر کوئی میسم بن کے آئے گا تو پھر اضافاً کثیرہ، اضافاً کثیرہ۔ اسی لیے اس مشکل دور میں جس نے علی مان لیا اس نے اللہ کو مقروض کر دیا۔ چلو ایک منزل کبھی تمہارے سامنے پڑی تھی، ایک نئے زاویے سے پڑھ کے، میرا ابھی پھر سفر ہے لیکن ایک نئے زاویے سے پڑھ کر کل صبح انشاءاللہ 11 بجے چھیک اور ٹھیک 9:45 بجے مسجد ولی محمد میں آپ تمام حضرات سے ملاقات ہوگی۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ 8 سوال یوم انعدام جنت البقیع کے جلوس میں آپ تمام حضرات ضرور شرکت فرمائیے گا۔ ایک واقعہ کبھی پڑھا، ابھی ایک زاویے سے کبھی اس کو یوں دیکھیے گا، جس نے جتنے مشکل دور میں علی کو مان لیا اس نے اللہ کو مقروض کر دیا۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، آپ نے 20 دفعہ نہیں 100 دفعہ سنی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو۔ ابھی ان سے شیعہ کتابوں نے اس روایت کو یوں لکھا کہ عمل چیک ہو گئے، عمل پورے تھے، فرشتوں نے کہا چلو جنت چلے، جنت کے دروازے پہ چلے، شیعہ روایت بیان کریں، جنت کے دروازے پہ چلے، آواز قدرت آئی روکو، ابھی ان سے سوال کرنا۔ اور فرشتے کہیں گے میرے اللہ اب کون سا سوال رہ گیا؟ تو آواز قدرت آئے گی ابھی میں نے ان سے علی کی ولایت کا پوچھنا ہے، ابھی ان سے علی کی ولایت کا پوچھنا ہے۔ یہ روایت ہے ہمارے یہاں، مطلب یہ روایت میرے پڑھے لکھے دوست جی، یہ روایت کہاں ہے؟ ہمارے یہاں۔ ابن حجر مکی نے اس روایت کو دوسری طرز سے لکھا، یہاں پہ ہمارے یہاں تھا جب عمل چیک ہو گئے جنت لے جاتے ہوئے جنت کے دروازے پہ روک کے کہا کہ ابھی ان سے علی کی ولایت پوچھنی ہے۔ ابن حجر مکی نے لکھا عمل چیک ہوئے فیل تھے، خالی، فرشتوں نے کہا چلو جہنم، چلو جہنم، ادھر جہنم کے دروازے پہ پہنچے، پھینکنے لگے، آواز قدرت آئی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی روکو ابھی میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ فرشتے کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے، دامن میں سوال کی گنجائش ہی نہیں، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ خدا کہے گا خبردار روکو ابھی میں نے دیکھنا ہے، میں ان کا مقروض تو نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ فرما، مولا کو سلامت رہے۔ ابھی روکو ابھی میں نے سوال کرنا ہے، کہیں میں مقروض تو نہیں، ایسا نہ ہو جس کا میں مقروض ہوں اسے جہنم لے جاؤں۔ اگر اس نے علی کو مانا ہے تو میں اس کا مقروض ہوں اور تم جہنم میں کیسے لے جاؤ گے جب میں کہہ رہا ہوں یضاعف لہ اضعافا کثیرا، جس کے لیے میں نے کثرت اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر اس کی منزل یہ نہیں بنتی، پھر اسے کہیں لے کے جانا۔ اس لیے جتنی مشکل میں علی مانا اتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ علی نے خود بڑی مشکلیں برداشت کی۔ اجروں کو میرا مولا تیری ہائے قبول کرے۔ ماتم کی رات ہے، ماتم کی رات ہے، ہاں ہاں، آج بین زینب کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج زخمی ہے علی کا سر، آج شگافتہ ہے پیشانی امیر کائنات۔ ہاں ہاں، 19 کی شب بڑی قیامت کی گزاری تھی علی نے، اور صرف علی نے نہیں، علی کے گھر کے ہر فرد نے وہ رات قیامت کی گزاری۔ ہاں ہاں، کیونکہ میرے مولا نے اس پورے مہینے میں رویے سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی یہ اعلان کر دیا تھا علی کا آخری رمضان ہے، علی جانے والا
اور جو 19 کی شب گزری تھی نا، جو 19 کی شب گزری تھی، اللہ کرے جو میں نے پڑھنا ہے وہ میں سارا پڑھ جاؤں، اس ساری رات میں بار بار مصلی عبادت سے اٹھ کر صحن خانہ میں آ کر آسمان کو دیکھ کر علی بآواز بلند کہتے تھے ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ پلٹ کے جو حجرے میں آئے حسن امیر نے کہا بابا کیسا وقت باقی ہے؟ لال کو سینے سے لگا کر کہا حسن تیاری کر لو۔ ہائے 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 ہائے، حسن جیسے بیٹے کے لیے علی جیسے باپ کا یہ لفظ کافی ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ حسن پلٹے، عالیہ بی بی آئی، جناب زینب آئی، بابا دل گھبرا رہا ہے، بابا دل بیٹھ رہا ہے۔ بیٹی کو صرف اتنا لفظ کہا زینب پردیس کی یتیمی بڑی مشکل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے مولا ہمت دینا مجھے بھی اور انہیں بھی، میں منزلوں تک چلا۔ پردیس کی یتیمی بڑی مشکل ہے۔ جناب زینب بابا کے حجرے سے اٹھ کے مصلی پہ آئیں، بہنوں کو اکٹھا کیا، رو کے کہا آج خیر نہیں ہے، آج بابا کی باتیں دل گھبرا دینے والی ہے، آج میرے بابا کا رویہ بدلا ہوا ہے، آج میرے بابا کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آخری دفعہ جو باہر آئے نا تو اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کے کہا ہاں وعدے کا وقت پورا ہو گیا ہے، جو نبی نے کہا تھا وہ سچ ہونے والا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو نبی نے کہا تھا وہ سچ ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر علی نے سر پہ امامہ باندھا، امامہ باندھ کر علی نے پہلی دفعہ وہ امامہ باندھا جس میں تحت الحنک باندھی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، تحت الحنک باندھی۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ علی گھر سے چلنے لگے، میں سارا کچھ نہیں پڑھا، چلتے ہوئے گھر میں پالے ہوئے پرندوں نے علی کی ابا کا دامن پکڑا، علی کی ابا کا دامن پکڑا، روتے روتے علی زمین پر بیٹھے، علی زمین پر بیٹھے، انہیں سہلانا شروع کیا، ان سے پیار کرنا شروع کیا، پھر اولاد کو بلا کر کہا میرے بعد ان بے زبانوں کا خیال رکھنا، میرے بعد انہیں بھوک نہ لگنے پائے، میرے بعد انہیں پیاس نہ لگنے پائے۔ میں کہوں گا مولا حسین کو وصیت کر رہے ہو کہ پرندوں کو بھوک نہ لگے، پرندوں کو پیاس نہ لگے، آپ کو پرندوں کی اتنی فکر ہے، آپ کے بعد آپ کے لال کو 3 دن کا پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ حسین کی بات حوصلے سے مجھے پڑھنے دینا، اللہ کا واسطہ حوصلے سے مجھے پڑھنے دینا۔ علی گھر سے نکلے، علی گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، خدا ابن ملجم پہ لعنت کرے، خدا ابن ملجم پہ لعنت کرے۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق شیعوں سے تھا، کوئی تعلق نہیں تھا اس کا، وہاں پہ زمین پہ لیٹا ہوا، اس کا تعلق خارجیوں سے تھا۔ یہ نہروان میں جو 9 خارجی بچ گئے تھے ان میں سے ایک تھا، جو علی سے لڑے تھے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ اٹھایا، اٹھ تیرے کام کا وقت ہو گیا، اٹھ تیرے کام کا وقت ہو گیا ہے۔ ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کون سا کام؟ امیر کائنات نے رو کے کہا جو تو نے چھپایا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، علی جانتا ہے، علی جانتا ہے۔ یہ کہہ کر آنسو بہے میرے مولا کے، اور پھر اس کی طرف دیکھ کے کہا میری بیٹیوں کو پردیس میں یتیم کیوں کرتا ہے؟ ہائے ہائے، میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ منزل ہی مشکل ہے میرے عزیزوں، عید آ گئی ہے، زینب یتیم ہونے لگی ہے۔ ہائے ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کر، مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا۔ یہ کہہ کر علی گلدستہ اذان پر آئے، گلدستہ اذان پر آ کر علی نے اذان دی، اللہ اکبر۔ ادھر سے علی، ہاں دنیا 2 اذانیں کبھی نہیں بھولے گی، ایک 10ویں محرم علی اکبر کی اذان، ایک 19 رمضان میرے مولا علی کی اذان۔ نہ 10ویں کے بعد اکبر کی بہنوں نے اکبر کی اذان سنی، نہ 19ویں کے بعد علی کی بیٹیوں نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے، حسین تیرا ماتم قبول کرے۔ ادھر سے علی کی اذان بلند ہوئی، اور اذان جیسے زینب نے سنی ویسے کسی نے نہیں سنی۔ اذان سن کے بیٹھ کر کے کہنے لگی ام کلثوم میری بابا کی آواز میں بڑا درد ہے، اللہ میرے بابا کی خیر کرے۔ اتنی دیر میں ابن ملجم نے میرے مولا نماز پڑھ رہے تھے، ابن ملجم نے تلوار اٹھا کے چلائی، تلوار کا لگنا تھا، آواز بلند ہوئی، کل کو دلائل المومنین، مومنوں کا امیر مارا گیا، زینب کی چادر اتر گئی۔
اجرکم اللہ. حوصلہ حوصلہ آزادار حوصلہ حوصلہ. بس تھوڑی سی رحمت اور دینی ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں جانا, بس تھوڑی سی رحمت اور دینی ہے. مارا گیا مومنوں کا امیر, قاتل ہو گیا مومنوں کا امیر حسن و حسین. ہائے قیامت ہے, مسجد میں ہے, اور جب دیکھا نا میرے مولا حسن نے بابا کا شگافتہ سر, تو حسن نے ماتم کرنا شروع کیا. لیکن کیا کہنے دین کے محافظ علی کے, فوراً کہا حسن, جہاں پہ دو مصرے حسنین اکبر نے لکھے کہ حسن سے کہا حسن تم نماز پڑھاؤ, میرے سر کی خیر ہے سجدے کی خیر ہو. اللہ اکبر, سجدے کی خیر ہو. حسن نے نماز پڑھائی, علی نے اشارے سے نماز پڑھی. اجرکم اللہ. اب دونوں بیٹوں نے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر رونا شروع کیا, اور زینب اپنے گھر میں بے جان ہے, پیغام بھجوایا, جلدی میرے عباس کو بلاؤ, جلدی عباس کو بلاؤ. عباس ہے, کہا عباس جلدی بابا کو لے کے آؤ ورنہ میں مسجد آ رہی ہوں. ہائے ہائے اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے, رونے کی شان سے مولا تیری ہائے قبول کرے. بس وہ جملے سے سمیٹا میں نے اپنا پایا. میرے مولا عباس دوڑتے ہوئے پہنچے, بابا کے قدموں پہ سر رکھا, بابا جلدی گھر چلو, بابا جلدی گھر چلو. کہا دیکھ نہیں رہا عباس میرے صحابی رو رہے ہیں. حضرت عباس نے روکے کہا مولا میرے خیال کرنا. زینب نے کہا میرے بابا جلدی نہ آیا, میں مسجد میں آ رہی ہوں. مسجد کا نام آنا تھا, علی نے بیٹوں کو ہٹایا, اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میری زینب مسجد میں آ گئے. یا علی مسجد گوارا نہیں, خالی شرابی کا لگا. یا علی, یا علی, یا علی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تم نے کریا کر لیا. بس تابوت کو شایع نشان برآمد کرنے کے لیے میرے دو جملے ہیں, سمیٹا میں نے اپنا بیان. زخمی علی کو گھر لے آئے, گھر لے آئے بیٹیوں نے, اور خالی تلوار نہیں تھی, اس تلوار میں اتنا زہر تھا. جملہ آ گیا, کہتا چلوں. جب لوگوں نے اپنے ملزم کو پکڑا ہوا تھا نا, تو ایک صحابی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا میرے اللہ میرے مولا کو بچا لے. میرے اللہ میں تم 1400 سال بعد رو رہے ہو, جنہوں نے آنکھوں سے علی دیکھا تھا, جنہوں نے علی کے ہاتھ اور پاؤں چومے تھے, ان کا کیا حال ہوگا, کمر کا کیا حال ہوگا. ماتم کا میرے اللہ ہمارے مولا کو بچا لے. اس وقت اس لعنتی حرامی نے کہا تھا وہ تو علی کے بچنے کی دعائیں کر رہا ہے, میں نے جو زہر لگایا ہے وہ ایک علی نہیں پورے کوفے میں بانٹ دوں تو ایک بھی نہیں بچے گا. ہائے ہائے اللہ اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے گا. بس میں نے سمیٹ لیا. اگلا جملہ قیامت کا ہے, اگلا جملہ بس میں نے سمیٹ لیا, مجھے معاف کرنا, میں نے سمیٹ لیا. زخمی ہے علی. آج کی رات, یہ آج کی رات آ گئی جو میرے مولا علی کی آخری رات ہے. آئے ہائے, سب کو بلایا, علی نے وصیتیں کرنا شروع کی, ہر ایک کو حسن کے حوالے کیا. حسن بھائیوں کا خیال رکھنا, حسن بہنوں کا خیال رکھنا, حسن دین کا خیال رکھنا. ایک ایک بات کرتے رہے. جب سب کو حوالے کر چکے نا, ایک لمحے کے لیے خاموشی ہوئی, اور پھر ایک کونے سے ایک بین آیا, اونچا بین آیا. علی نے پکار کے کہا جانتے ہو بین کرنے والی کون ہے؟ عباس کی ماں. میں ایک سخت جملے تک تیاری کر رہا ہوں تمہاری. عباس کی ماں ام البنین, اتنا اونچا بیان کس لیے کیا؟ شہزادی نے وہیں سے رو کے کہا ہر ایک کو حسن کے حوالے کیا, میرے عباس کو. ہائے ہائے, کیا میرا لال اس قابل نہیں تھا کہ اسے حسن کے حوالے کیا جاتا؟ یہ سننا ڈالی میں رو کے کہا تیرے لال کی ذمہ داریاں اور ہیں. عباس کو اپنے پاس بلایا, دائیں جانب آئے. مولا نے عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا حسین میرے قریب آ, زینب میرے قریب آ. دونوں کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھ کے کہا عباس حسین کا خیال رکھنا, عباس زینب کی چادر کا خیال رکھنا. کربا عباس رو کے کہا بابا اگر یہ بازو سلامت رکھ گیا, بابا لبئی تیرے حسین. یا علی, یا علی, بس آخری جملہ ہے تابوت برآمد ہوگا, آخری جملہ قیامت کا تابوت برآمد ہوگا. سب کو وصیتیں کر دی, سب کو وصیتیں کر دی. آخر نے کہا سارے چلے جاؤ, مجھے زینب سے بات کرنی ہے. آئے آئے, سارے چلے جاؤ, مجھے زینب سے بات کرنی ہے. کمرہ خالی ہو گیا, حجرہ خالی ہو گیا. ایک علی کی علی بیٹی. آئے آئے, بلایا, بیٹی کا سار ایسے سینے پہ رکھا اور رو کر کہا زینب تو میری بیٹی نہیں بیٹا ہے. آئے ہائے,
تو میری بیٹی نہیں بیٹا ہے زینب، تجھ پہ جو مصیبتیں آنی ہے وہ میرے بیٹوں میں بھی نہیں آنی۔ زینب خیال کرنا، زینب نے اپنے نانا کا دین بچا لینا، نانا بابا کی ولایت بچا لینا۔ اور ہاں زینب، میں جانتا ہوں تو ہر بازار سے گزر جائے گی، تو ہر دربار سے گزر جائے گی، لیکن جب شام کا بازار آئے گا زینب لاکھوں بدماش ہوں گے، کوئی پتھر مارے گا، کوئی کہے گا ان میں علی کی بیٹی۔ یا علی مجھے ہمت دے، میرے مولا مجھے ہمت دے، میرے آخری لفظ ہے، میرے آخری لفظ ہے، اور میں وہ لفظ کہنے سے پہلے خود ماتم کروں گا، میں خود ماتم کروں گا۔ وہ لفظ اتنا بڑا ہے، میں نے دل کو پڑھا تھا، مجھ سے ربط نہیں ہو سکا۔ جناب زینب کہتی ہے جب مجھے وصیت کر دی نا، میں ایک طرف بیٹھ گئی، یکا یک میرے بابا کی آنکھیں بند ہوئی۔ اب مجھے بات کرنا، کہتے ہیں ان بند آنکھوں سے میرے بابا نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے اور رکھ کر کہا اللہم صلی علی محمد